بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت جاتی ہے جائے، جو ہونا ہے ہو جائے، تحریک انصاف کسی بھی صورت میں مزاحمت کی سیاست چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آج پولیس اور تحریک انصاف کے رہنماؤں، قومی اسمبلی کے ممبران کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی رہی ہے۔ سڑکوں پر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے، جیل کی جانب بڑھنا چاہتے تھے، پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اس میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، دھکم پیل ہوتی رہی۔ علیمہ صاحبہ بھی وہاں پر پہنچیں، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی آ رہے ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کر رہی۔ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، جن کا نام تھا ملاقات کرنے والے لوگوں میں، وہ بھی پہنچے۔ پہلے وہ گئے سپریم کورٹ، وہاں پر سپریم کورٹ کے باہر ٹکٹ ہولڈرز، ممبران اسمبلی احتجاج کر رہے تھے، اور وہاں پر جا کر سہیل آفریدی نے عوامی اسمبلی لگا لی اور وہاں پر خطاب کیا، ایک ایک چیز کا جواب دیا جو سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کیا غیر آئینی کام کہا ہے، ہمیں بتا دیا جائے کہ اس ملک نے کس طرح چلنا ہے، کیا آئین و قانون کے مطابق چلنا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بے عزتی نہیں ہے، میری کمزوری نہیں ہے کہ جی ایک حوالدار نہیں ملنے دے رہا عمران خان سے، یہ عدالتوں کی بے عزتی ہے، ان کی بے توقیری ہے، ان کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، اور ہمیں بتا دیا جائے کہ آئین اور قانون سے ملک چلانا ہے یا ڈنڈے سے چلانا ہے۔ جس طرح بھی چلانا ہے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم پھر اس طریقے سے آگے بڑھیں، ڈنڈے سے چلانا ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس سوچ کے ساتھ پھر آگے بڑھیں۔ اب اس سب کے دوران تحریک انصاف کے اندر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت کو یہ خوف ہے کہ پھر کوئی 9 مہینہ ہو جائے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں پھر کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ احتجاج کی آڑ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر نومبر میں نکلنے کی کوشش بھی ہے، دباؤ بھی ہے کہ نومبر میں پھر آیا جائے اسلام آباد کی طرف۔ حالیہ جلسوں میں دیکھ لیا نعرے لگے ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے، مگر یہ بات واضح ہے کہ پہلے بھی خون خرابہ ہوا تھا اور اب اس سے زیادہ کا اندیشہ ہے۔ منیر فاروق کی کہہ چکے ہیں کہ جی روتھلیس ہو چکی ہے اسٹیٹ اور نہیں چھوڑے گی، پہلے سے زیادہ نقصان ہوگا، پہلے بھی لوگ مارے گئے تھے اب بھی مارے جائیں گے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی پر پریشر ہے، دباؤ ہے کہ مزاحمت ہی کرنی ہے، اور زیادہ سخت لہجہ ان کا ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کپتان سے ملنے اور جب ان سے اڈیالہ جیل میں مل لیں تو ان سے گو ہیڈ لے لیں کہ جی ہماری حکومت بھی جا سکتی ہے، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ تمام لوگ یہ چاہ رہے ہیں، کارکن یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے لانگ مارچ کریں، ہمیں آپ کی رہائی ہر صورت چاہیے۔ تو یہ نہ ہو کہ ایسا کچھ کر دیا جائے اور بعد میں عمران خان کہیں تمہیں کس نے کہا تھا، کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جب نومبر کا واقعہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں، مزاحمت کریں، کچھ بھی ایسا نہ کریں کہ موقع ملے کہ لوگوں کی جانیں لی جا سکے، یہ حکومت اس طرح کا کچھ کر سکے۔ اس کے بعد اسٹریٹجی انہوں نے بدلی تھی۔ تو اب دوبارہ اگر خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکن ہی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا اسلام آباد، ڈی چوک جانا پڑے گا، تو خطرات سے عمران خان کو بھی آگاہ کرنا ہوگا اور ان کی اجازت لینی پڑے گی۔ اب یہ معاملہ ہے۔ سہیل آفریدی پیچھے نہیں ہٹ رہے، ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ جی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا وہ مبارکباد دینے آئے تھے، بس انوفیشل ایک باتیں تھیں، کوئی سرکاری سطح پر یا سرکاری طور پر کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بھی انہوں نے کہا۔ بیانات ان کے البتہ سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح سے میں نے عرض کیا آپ سے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، اگر ہمیں آئین اور قانون کے تحت درخواستیں بھی دے رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمیں نہیں آگے بڑھنے دیا جاتا تو پھر ٹھیک ہے، ہم سے بھی جو ہو سکے گا وہ کریں گے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک بڑا ہی دلچسپ کلپ ہے، رانا ثناء اللہ سے وسیم بادامی نے سوال کیے کہ آپ کے کان میں ایسی کوئی بات پڑی ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے ساتھ مل کر اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو رانا ثناء اللہ نے کہا اگر پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ مل کر اپوزیشن بنا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں لا سکتے؟ یعنی ہمارے ساتھ مل کر اپوزیشن لیں، حکومت میں بھی ہم ہوں، اپوزیشن میں بھی ہم ہوں، جس طرح آزاد کشمیر میں چل رہا ہے، جس طرح پورے پاکستان میں چل رہا ہے، جس طرح سندھ میں چل رہا ہے، بلوچستان میں چل رہا ہے، پنجاب میں چل رہا ہے، کہ مل کر ہی ہم اپوزیشن بھی ہیں، حکومت بھی ہیں، دونوں کام ہیں۔ وہاں گورنر اپنا لگا کے حکومت بھی ہے، اپوزیشن کی مزے دونوں کر رہے ہیں، تو یہاں بھی ہو جائے۔ تو وسیم بادامی بھی کہہ اٹھے کہ آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر، آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر تو نہیں آ سکتے، آپ تو حکومت ہیں، حکومت کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر، وہ تو بہت آبویس ہو جائے گا، وہ تو یعنی آبویس کا مطلب سارا کچھ کھل جائے گا، ساری ڈرامے بازی کھل جائے گی، سارا کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ تو نہ کریں، کچھ تو بھرم رہنے دیں۔ یہ الفاظ ہیں وسیم بادامی کے، یہ آپ سنیے گا کہ خود وسیم بادامی نے کہا جی کچھ بھرم رہنے دیں۔ یعنی ایز سون ایز پاسبل بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح، رانا صاحب آگے بڑھتے ہیں، دو تین باتیں اور یہ آپ کے کان میں ایسی کوئی بات پڑی ہے رانا صاحب؟ اب میں وفاق کی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کی کوشش کر رہی ہے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے، جو کہ پی ٹی آئی نے چینج کیا ہے نا، وہ دوسرے کو لا رہے ہیں، اچھا زئی صاحب کو لا رہے ہیں، آج مولانا صاحب سے ملے ہیں بلاول صاحب، تو خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا صاحب مل کے اپنا، آپ کے کانوں میں پڑی ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں تو پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ مل کے وہ اگر اپوزیشن بنا سکتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں لا سکتے؟ آپ کے ساتھ مل کے اپوزیشن لیڈر نہیں لا سکتے نا، وہ تو گیم بہت ہی آبویس ہو جائے گا، ابھی پردہ تو ہے نا کم از کم، ابھی پردہ تو ہے نا کم از کم، ورنہ تو گیم بہت ہی آبویس ہو جائے گا کہ آپ دونوں ملے ہوئے ہیں، نورا کشتی ہو رہی ہے۔
نہیں دیکھیں یہ جو اس وقت کولیشن سیٹ اپ ہے یہ ایسے ہی چلے گا. اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب ہوگا. اس کا ادراک پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہے. جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلنا ہے. مل بیٹھ کر رہنا ہے, مل بیٹھ کر کھانا ہے, مل بیٹھ کر چلنا ہے, مل بیٹھ کر تنخواہیں بڑھانی ہیں. سب کچھ اسی طرح سے ہوگا اور اسی طرح چلے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسے نظام سے لوگ متنفر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ جہاں ڈرامے بازی لگی ہوئی ہے, اپوزیشن جناب وہ بھی کر لیں گے, حکومت بھی کر لیں گے. آزاد کشمیر میں بھی ایک عجیب گیم چل رہی ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں نہیں مستعفی ہوتا, پیپلز پارٹی نے نمبر پورے کر لیے ہیں, وہی تحریک انصاف کا فاؤل بلاک کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے. نون لیگ کہہ رہے ہیں اپنا ہی وزیر اعظم ہٹانے کے لیے جنون لگایا تھا کہ جی ہم عدم اعتماد بھی لا رہے ہیں, اس میں اکٹھے ہوں گے لیکن حکومت میں اکٹھے نہیں ہوں گے. دونوں طرح سے مزے کہ اپوزیشن بھی ہم نے کرنی ہے, حکومت بھی ہم نے کرنی ہے. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, عجیب نظام ہے. آج تک ایسے نہیں ہوا دنیا میں کہیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور جنید اکبر کا جارحانہ انداز, پی ٹی آئی میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں کہ جی بڑا خطرہ ہو گیا ہے, کس قسم کے بیانات دینے لگے ہیں. لیکن اس پر شیخ وقاص اکرم کا یہ کہنا ہے, ان سے جو بات ہوئی تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, سخت لہجہ نہ کریں تو پھر کیا کریں, حکومت زیادہ سے زیادہ چلی جائے گی تو جاتی ہے جائے, اور کیا کریں. کون سی بات غیر آئینی غیر قانونی کی گئی ہے کہ اس پر اتنا زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے جی یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو شیخ وقاص اکرم بھی ساتھ کھڑے ہیں جنید اکبر کے اور جناب افریدی صاحب کے, سہیل افریدی کے ساتھ, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ. اب عوامی اسمبلی سے خطاب میں کیا کہا ہے وزیر اعلیٰ نے؟ آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے. ہم آئین و قانون پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ آئے ہیں. ججز کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. عمران خان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں. ججز احکامات دے رہے ہیں, ایک چھوٹا حوالدار بھی بات نہیں مان رہا. ہمارے لیڈر کے کیسز نہیں لگائے جا رہے, القادر ٹرسٹ کا کیس نہیں لگایا جا رہا. ہماری گزارش ہے وہ کیسز لگائے جائیں. جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا ناحق قید لوگ باہر ہوں گے. سہیل افریدی یہ کہہ رہے ہیں. ججز کے احکامات اڈیالہ کا ایک چھوٹا حوالدار تک نہیں مان رہا. ججز احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں, اس سے عدلیہ کی بے توقیری ہو رہی ہے. اور جی ہمیں بتایا جائے پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا. اب یہ بات اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ جی تحریک انصاف یہ کیا کہہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. وہ سارے جتنے بھی ان کے پاس آپشنز ہیں وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, عدالتوں میں, حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات کروا دیں, آنکھ سے جواب آتا ہے جی دیکھتے ہیں. تو اب وہ دوسری طرف بات چل رہی ہے. بی بی سی کی دیکھیے کتنی خوفناک خبر ہے. پاکستان کے ساتھ کسی بھی وقت کبھی بھی اچانک جنگ چھڑ سکتی ہے. وزیر دفاع راجہ ناتھ سنگھ کے بیان پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی رہائشوں میں تشویش کیوں؟ یہ بی بی سی لکھ رہا ہے کہ بھارت جان بوجھ کر ہمیں دونوں فرنٹس پر, یہاں مشرق میں بھارت اور ادھر مغرب میں افغانستان, دونوں طرف سے لڑائی چھیڑنا چاہتا ہے. اور یہ جو دورہ تھا افغانستان کے وزیر خارجہ کو ایسے نہیں تھا, یہ سارا پری پلانڈ لگ رہا ہے کہ یہ سارا کام کیا جائے. تو اب ایک اور خبر یہ آئی ہے, زبیر علی خان صحافی کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات کروانے کی یقین دہانی کروا دی ہے. دیکھنا ہوگا کہ یہ یقین دہانی بھی ماضی کی طرح ایک نئی ٹرک کی بتی ہے یا معاملہ کسی حل کی طرف لے جانے کے لیے پہلا قدم ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ حل کی طرف بڑھتے ہیں یا ٹرک کی بتی ہے. جو بھی ہوگا آپ کو بتائیں گے. سپریم کورٹ اس طرح آرڈر تو نہیں کر سکتی جیسے وہ کوئی بادشاہ سلامت ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر, واہ, یعنی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہیں گے سپریم کورٹ کی بادشاہت ہے, لیکن سرفراز ڈوگر صاحب کی بادشاہت ضرور ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ جون سا مرضی کیس لگائیں نہ لگائیں, بینچ سے اٹھا کر اپنے پاس کیس لے آئیں, بینچز پروسیڈنگز کے دوران توڑ دیں, کسی جج کو بینچ میں بٹھائیں نہ, جو مرضی کرتے چلے جائیں. ان کی بادشاہت اپنی جگہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.